تو بلا تاخیر حضور قبلہ بابا جی سرکار آپ کی خدمت میں ملفوظات گرامی ارشاد فرماتے ہیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ چورا شریف، حضرت قبلہ بابا جی سرکار۔ تھوڑا جا نیچے کرو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المرء مع من احب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا و عامرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے واجب الاحترام سادہ احترام ساتھیوں، پیر بھائیوں، پیارے پیارے لاڈلے لاڈلے بچوں، میری عزت مآب بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جو آج موسم کی خرابی کے باوجود آپ بھی اور بچیاں بیٹیاں بھی حاضر ہیں، اللہ کریم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، کبھی بندہ خود جاتا ہے اور کبھی بلایا جاتا ہے۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، وگرنہ کوئی قدم بھی اٹھ نہیں سکتا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر کی لائٹ تار اگر شارٹ ہو جائے، آگ لگ جائے تو کسی کے اوپر دعویٰ مقدمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے گھر کی لائٹ خراب ہوئی ہے، ٹھیک نہیں ہوئی۔ آج کے اس دور میں جو بڑا اچھا دور ہے، میں صرف چند باتیں گوش گزار کروں گا، کوئی اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے۔ اسلام آباد میں سین میں بیٹھا ہوا تھا، دوسرا سین لیڈیز زنان خانوں کا الگ ہے، پرانے ٹائپ کی ہمارے علاقے کی ترنول کی بیبیاں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ ایک نے کہا کہ بڑا خراب زمانہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک بیوی فوت ہو گئی ہے بیچاری، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہ کہو، ابھی تھوڑے سے دن ہوئے ہیں، بابا جی تقریر فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے
کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ زمانہ حضور کا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے افضل زمانہ میرا ہے، خیر القرون کرنی ثم الذی ثم الذی ثم الذی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ مگر میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ہے تو بڑی عجیب سی شرمساری والی بات ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، میں کسی کے گھر جاتا ہوں، بہت اچھا بستر دیتے ہیں، بیڈ دیتے ہیں، کمبل دیتے ہیں، میں اسے خراب کر دیتا ہوں، بول براز کر دیتا ہوں، ناپاک کر دیتا ہوں، تو میرا قصور ہے نا، صاحب خانہ کا قصور تو نہیں ہے۔ انہوں نے تو بڑا اچھا بستر دیا، خوبصورت کمبل دیا، عالی شان چادر دی، بیڈ کے اوپر بچھا کے دی۔ زمانہ تو میرے آقا نے ہمیں کلین عطا فرمایا، نظیف عطا فرمایا، اجلا عالی شان۔ جب میرے آقا اس دنیا سے ہماری ظاہری نظروں سے اس جہان کو چھوڑ کے آگے والے جہان کو ہمارے لیے آباد کرنے کے لیے، ہمارے لیے آباد کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو جو آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، لوگ تو کہتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے کہ جی آب زرین سے لکھنے والا ہے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ ایک ہیبت کی حد تک ہے، ایک مثال کی حد تک ہے۔ بڑی بڑی روشنائیوں سے بڑی بڑی چیزیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی روشنائیوں سے کچھ ایسے کلام بھی لکھے گئے ہیں جو گلاب کی پتیوں کو پیس کے پاؤڈر بنا کے اس کے اندر پانی ڈال کے اسے لکھی گئی ہیں۔ کچھ کتب ایسی بھی ہیں جو آب زرین سونے کا پاؤڈر بنا کے اس سے لکھی گئی ہیں، مگر وہ پاؤڈر پانی میں نہیں گھولا گیا۔ یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے، بھئی وہ سیاہی کیسے تیار ہوئی۔ مگر میرے آقا کریم جیسے بے مثل اور بے مثال ہے کہ کائنات کی ہم کوئی مثال قائم کریں، کسی سے تشبیہ دے دیں تو خیال است محال است جنوں۔ اللہ کریم کی ذات واجب الوجود ہے، مگر ہم کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، ایسا 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 ہے۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے آقا کریم کی تشبیہات کا سلسلہ 14ویں کا چاند کا آ گیا، گلاب کے پھولوں کی طرح کا آ گیا، آپ کے پسینے سے اتنے گلاب کی خوشبو آتی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی، دائمی رہتی تھی۔ اگر کسی کے چہرہ مبارک پہ آقا کریم نے اپنا دست شفقت پھیرا تو اس چہرے میں 3 باتیں آ گئی۔ سب سے پہلی بات کہ وہ چہرہ حسین ہو گیا، دوسری بات کہ وہ چہرہ چمکنے لگا، رات کو بھی چمکنے لگا، تیسری بات کہ اس چہرے سے خوشبو آنے لگ گئی۔ صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم سے ہم ہاتھ ملاتے تھے تو لمس ہمارے ہاتھوں میں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم کس چیز سے تشبیہ دیں کہ یہ ہاتھ کتنے نرم ہیں، کتنے گداز ہیں، کتنے خوبصورت ہیں اور کتنے خوشبودار ہیں۔ ہم سوچتے رہ جاتے تھے، اور گھنٹوں ہمارے ہاتھوں سے وہ خوشبو آتی رہتی تھی کہ ہم آقا کریم سے ملاتے تھے۔ جن رستوں پہ میرے آقا کریم چلتے تھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان رستوں سے ایسی مہک آتی تھی کہ بغیر پوچھے ہی تلاش کرنے والے چلتے جاتے تھے۔
دائیں بائیں رائٹ لیفٹ چلتے جاتے تھے اور اس مقام پہ پہنچ جاتے تھے جہاں آقا کریم جلوہ فرما ہوتے تھے. تو سب سے افضل زمانہ میرے آقا کا ہے، مگر دل کے پھپھولے جل اٹھے. آج یہ حسین و جمیل ذکر و فکر کی محفلیں، ٹائم نہیں ہے. برائی ہو تو پھر بہت ٹائم نکل آتا ہے. ڈھول باجا ہو، میں اپنے ملک کی بات کروں جدھر کا میں رہنے والا ہوں، گند بلا ہو، سمجھ گئے ہو، یہ جی بیلوں کا ڈھگوں کا اکھاڑا ہے، کتوں کا نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، کوئی شول میلہ ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ بارش بھی وہاں پہنچے ہوتے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، سر کانپ رہا ہوتا ہے، تو پہنچے ہوتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ ان مقبول بارگاہ جو محفلیں ہیں، ان میں وہی پہنچتا ہے جو بارگاہ رسالت مآب میں منظور ہوتا ہے. جو منظور نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا. میری مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں میری عزت مآب آئی ہیں، یہ کام کاج کا وقت ہے، کھانے پکانے کا وقت ہے، گھر کا معاملہ ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل ہے. کہ ہم کہیں کہ ہم اپنی پاور سے یہ کام کیا ہے. ابھی یہ ہمارے حجاج آئے ہیں حاضری دے کے حرمین شریفین کی، تو یہ کہیں کہ جی ہم پیسے کے بال بوتے پہ چلے گئے، یا ہمارے پاس پیسہ تھا تو ہم چلے گئے. نہیں، پیسے والا معاملہ نہیں ہے. مختصر سی بات ہے، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جو جدہ شریف اتر کے حالت احرام میں جو واپس چلے گئے. میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جو مکہ شریف پہنچ کے عمرہ کر کے ابھی حج میں 2-3 دن باقی تھے تو ان کو وہاں رہنا نصیب نہیں ہوا، وہ واپس آ گئے. وہ بھی میں نے دیکھا ہے اپنی گناہگار آنکھوں سے. اور وہ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ مکہ شریف سے چل کے مینا سے واپس آ گئے. مگر جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، دیکھیں کہ وہ بھی پہنچ گئے. سبحان اللہ. ایک روایت حکایت میں نے پڑھی ہے، حضرت جنید بغدادی، پھر میں اپنی موضوع کی طرف لوٹتا ہوں، سید الطائفہ، طاؤس الاولیاء، اولیاؤں کے سر کے تاج. آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، سفر تھا حرمین کا، تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو چھوٹی سی ایک چیونٹی جو تھی نا، وہ بڑا تیز تیز سانس لے رہی تھی، سانس پھولا ہوا تھا. میں اسے ہم کلام ہوا. اب یہ دیکھیں کہاں چیونٹی، کہاں باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ، اور کہاں ہم کلام ہونا، بات کرنا، ہم کلام ہونا. تو یہ اللہ کے محبوبوں کا کمال ہے کہ وہ درختوں سے بھی ہم کلام ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی ہم کلام ہو جاتے ہیں، پرند چرند سے ہم کلام ہو جاتے ہیں. اور میرے آقا کی ذات تو وہ ہے جو پتھروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، درختوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے. اور اللہ کی عطا سے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو یہ پاور عطا کر دیتا ہے کہ وہ بھی وہ سنتے ہیں. بہت سارے واقعات غوث پاک سے جو ہے وہ منسوب ہیں. تو سرکار جنید بغدادی فرماتے، میں نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے بھئی تیرا؟ اس نے کہا کہ میں جا رہی ہوں، میری بڑی تانگ ہے، میری بڑی دل میں ایک حب ہے، محبت ہے کہ میں کعبہ شریف دیکھوں. سفر لمبا ہے، میری جان کمزور ہے، میں جانا چاہتی ہوں.
سرکار نے اوپر دیکھا، دیکھ کے تو آپ نے فرمایا تو گھبرا نہیں، تجھے میں طریقہ بتاتا ہوں۔ کیسے کہنا جی؟ میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھو اس آیہ مبارکہ کا مفہوم کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن کی تمہیں تعلیم نہیں ہے وہ اہل ذکر سے پوچھو۔ اب اہل ذکر جو ہے وہ ایک تعلیم دے رہا ہے ایک چونٹی کو۔ تعلیم کیا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا، اس کے اوپر وہ کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں جو حرم کے ہیں، حرم شریف کے ہیں۔ تو ہمت کر کے اس درخت کے اوپر چڑھ جا، اور اس رنگ کے کلر کے کبوتر آئیں گے نا تو چپکے سے پروں میں گھس جانا، وہ تمہیں اڑا کے لے جائیں گے۔ کہا مان گئی، ماننے والی تھی۔ چونٹی نے سے بات حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کی تھی نا، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن کی نص ہے۔ آپ نے ہاتھ پہ رکھا، اسے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ پہ رکھا نا جی، سمجھ گئے؟ ہاتھ پہ رکھا تو چونٹی جو تھی وہ ناچنے لگ گئی، ڈانس کرنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا بات تو کر رہا، ناچنے لگ گئی ہے، کس خوشی میں ناچ رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں ناچ اس لیے ہوں کہ اللہ کریم نے ساری زمین کے اوپر، پانی کے اوپر ایک زمین کا تخت بچھا دیا ہے۔ زمین ایک کشتی کی مانند پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ اس تخت زمین کے اوپر حضرت سلیمان کا تخت ہے، اور اس تخت کے اوپر حضرت سلیمان ہے، اور حضرت سلیمان کا ہاتھ ہے، اور اس اوپر میں ہوں۔ میں خوشی سے ناچوں نہیں تو کیا کروں؟ وہ بھی چونٹی کی بات سن کے جواب سوال ہوگا، قرآن گواہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی وہ اللہ کی عطا ہے، آپ نے فرمایا بھی درخت پہ چڑھ جانا، وہ چڑھ گئی، مان لیا نا، ماننے والی تھی۔ کبوتر آئے، پاؤں پکڑ لیا، پروں میں گھس گئی، انہوں نے اڑان لی اپنی، سیدھا حرم۔ سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ چونٹی بھی طواف کر رہی ہے، وہ چونٹی بھی طواف کر رہی ہے۔ اب اس سے ایک بڑے مزے کی بات نکلتی ہے کہ اب بھی سال میں ایک دفعہ مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ حرم شریف میں چونٹیاں آتی ہیں، مولانا صاحب آتی ہیں نا، چونٹیاں آتی ہیں، اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ وہ کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں، مگر چونٹیاں تو ہیں جو وہ غول کے غول ہفتہ 15 دن جو ہے نا وہاں پہ ایک عجیب سا لشکر ہوتا ہے۔ تو طواف کر جائے گی، میں نے دیکھا وہ طواف کر رہی ہے۔ کیسے آئی؟ کہا جی آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق میں نے یہ سلسلہ کیا اور میں یہاں پہنچ گئی۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ آج دن جو ہے وہ بہت سارے بزرگوں کا ہے۔ یہ مہینہ رجب کا جو ہے معراج النبی کا مہینہ بھی ہے، اور یوم دن جو ہے امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے، قادمین میں، اسی مہینے میں ہے۔ اور 6 رجب کو جو عرص مبارک ہوتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز آپ کا بھی ہے، اور بہت سارے ہیں، گنوں تو پھر میرے پاس تو لسٹ پوری پڑی ہوئی ہے کہ کتنے ہیں، کیا کیا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ، ابھی بات ہو رہی تھی تقوی کی، میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جس کی تشریح مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی میں ہم تک پہنچائی، اور اس کے اوپر بزرگوں نے چل کے یہ ثابت کیا کہ تقوی اس کو کہتے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، نتیجہ دعائے رسول،
آپ سے تقوی کے متعلق پوچھا گیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مثال سن لے کہ ایک سمندر ہے جو بڑا گہرا ہے، اس سمندر سے گزرنا ہے، اپنے کپڑوں کو بچانا ہے کہ وہ گیلے نہ ہوں۔ دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا کہ سن، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ خاردار جھاڑیاں، یہ دنیا خاردار جھاڑیوں سے گزرنا ہے، اور تیرے جسم کے اوپر حریر ریشم کا لباس ہے، ایمان ریشم کا لباس ہے، تو نے اپنے اس ریشم کے لباس ایمان کو بچانا ہے اور ان خاردار جھاڑیوں سے گزرنا بھی ہے۔ سلامتی سے گزر جا، اپنے حریر ریشمی کپڑوں کو ایمان کو بچا لے، تو سمجھ جا بھئی تو صاحب تقوی ہے، اپنی منزل میں کو کامیاب کر گیا۔ ایک آگ کا الاؤ جل رہا ہے، دنیا، شیطان، ابلیس جگہ جگہ پہ گھیرنے والا، برائی کا درس دینے والا، الاؤ ہے، آگ جل رہی ہے، دہک رہی ہے، اس سے گزرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ اس کا الاؤ، اس کا سیک، اس کی تپش ہمیں نہ پہنچے۔ یہ تقوی ہے۔ اور پھر آگے تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مالک تو تجھے دیکھ رہا ہے نا، سبحان اللہ، مالک تو تجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کتنی تنہائی میں چلا جا۔ اب اس کا ایک اشارۃ النص جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف گواہ ہے، جب حضرت زلیخا نے، اس وقت آپ صاحب ایمان نہیں تھی، لے گئی تو تشتری میں ایک بت پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر دے دی، پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ چادر کیوں دی؟ اس لیے دی کہ شاید ہم کو غلطی کریں اور یہ دیکھ نہ لے۔ دو باتیں ہیں اس میں، دیکھ نہ لے۔ آپ نے فرمایا مسکرا کے کہ تو عزیز مصر کی اہلیہ ہے، مجھے تو یہاں لے آئی ہے، تیرے خدا کی پاور تو بس اتنی ہے، اوپر چادر دے دی، دیکھ نہیں سکتا، مگر تجھے پتہ ہے کہ یوسف کا خدا کون ہے؟ یوسف کا رب کون ہے؟ تیرے علم میں ہے؟ یوسف کا رب وہ ہے جو کائنات کے پردے جو ہیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، سبحان اللہ، کائنات کے ذرات اس کے سامنے ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، سبحان اللہ، نہا خانوں میں بھی اس کی نظر ہے۔ یوسف کا خدا وہ ہے جو ارادوں کو جانتا ہے، سبحان اللہ، سب کو جانتا ہے، تو یہ تیرا خدا ہے، تو بچ جائے گی نا، اس کے اوپر کپڑا دے دیا، مگر یوسف تو نہیں بچے گا۔ سبحان اللہ، مگر اس میں ایک اور بات بھی بزرگان دین نے لکھی ہے اور بتائی ہے کہ حضرت سرکار یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، اب یہاں پہ استمداد اور ولایت کا ایک سبق ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہی عصا مبارک جو میرے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، وہی عصا پکڑا ہوا ہے، اور بڑی افسردگی کی عالم میں یہ انگلی جو ہے نا، یہ ایسے دانتوں میں دی ہوئی ہے۔ حیرانگی کے عالم میں فرماتے ہیں یوسف اب وقت ہے، اب وقت ہے بچنے کا۔ تو پتہ ہے نبیوں کی جد ہے، نبیوں کی اولاد ہے، آگے سلسلہ نبوت چلے گا۔ اب کمروں کو تو تالے لگے ہوئے، دروازے بند ہیں، مگر جب آپ نے وثوق سے کہا کہ یوسف کا رب وہ ہے جس کے سامنے یہ چیز کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی، سبحان اللہ، بس اتنا کہا، دروازے کھلتے گئے، آپ بھاگتے گئے۔ اور میں مختصر کر رہا ہوں کہ پھر رب نے گواہ کس چیز کو بنایا؟ سبحان اللہ، آج یہ چیز گواہی ہے، اس کی قبول نہیں ہے، مگر رب نے قرآن میں کس کو گواہ بنایا؟ کس انداز سے بنایا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف مجرم ہے،
اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ مجرم ہے. مگر یہ لفظ جو تھے نا کہ یوسف کا رب جو ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. مگر ایک وقت وہ آیا، بزرگوں سے میں نے سنا ہے، استادوں سے سنا ہے، کہ جب کوئی چارہ نہ چلا، ضعف طاری ہو گیا، بڑھاپا طاری ہو گیا، تو ایک دن خیال آیا حضرت زلیخا کے ذہن میں کہ یوسف علیہ السلام نے، یوسف نے کہا تھا کہ یوسف کا رب وہ ہے جو نیا خانوں میں دیکھ کر مدد کرتا ہے. آج بھلا کیوں نہ میں اپنے خدا کو پھینکوں اور بھلا یوسف کے خدا کو آواز دوں. تو میں نے وہ جو خدا بنا ہوا تھا نا پھینکا، دے مارا دیوار کو، دبا ہو جا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو میں نے کہا کہ جانتی تو میں نہیں ہوں، میں اس رب کو اب پکارتی ہوں جو یوسف کا رب ہے، میری مدد کر. اور میرا یوسف مجھے ملا. ادھر یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گھوڑے پہ چڑھو، یہ رستہ اختیار کرو. تو تقویٰ جو ہے وہ یہ ہے. اب آگے چلے، اس کی مثال بزرگوں نے کیا دی ہے کہ کپڑا کتنا بھی ناپاک ہو، پانی پاک ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صابن لگایا جائے، اس کپڑے سے اس کو ڈپ کر کے 3 دفعہ اچھی طرح مل کے باہر نکال لیں تو کپڑا پاک ہو جائے گا. تقویٰ یہ ہے کہ ساری زندگی گناہ میں گزر گئی، مگر جب وہ اللہ وحدہ لا شریک کو لا شریک مان کے، ہر جگہ موجود مان کے، تو پھر اس کی پوزیشن وہی ہوگی جو اس کپڑے کی تھی کہ وہ گندا میلا کچیلا تھا، مگر جب پانی سے نکلا تو پاک ہو کے نکلا. آگے اب آگے چل کے جو مثال ملتی ہے کہ ساری زندگی کفر میں رہا، مگر کلمہ پڑھا، 2 چیزوں کو مانا، توحید کو مانا، رسالت کو مانا. توحید پر ایمان لایا، رسالت پر ایمان لایا. اقرار باللسان ہے وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا، دل سے مان لیا. 60 سال کا کفر کتنے دیر میں چلا گیا، اتنے منٹ میں. لفظ محمد رسول اللہ کہنے کی دیر تھی، اب وہ پلیتی بھی گئی، ناپاکی بھی گئی، سارا کچھ گیا اور پاکی میں آ گیا، پاکیزگی میں آ گیا، اس کا کفر دھل گیا. اور میرے مہربان آقا نے فرمایا کہ ان کی پہلی زندگیاں جو ہیں ان کو مت گنو، مت ان کا تذکرہ کرو، مت ان کا کوئی سلسلہ کرو. اب میرے اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک اکرم اور مکرم کون ہے؟ کون ہے؟ وہ ہے جو تم میں سے تقوی سے آگے ہے. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ، علم کے بادشاہ، سمندر، اور چپ کر کے 2 سال پورے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ننہال سیدنا صدیق اکبر بنتا ہے، ننہال صدیق اکبر بنتا ہے، ددھال مولا کائنات بنتے ہیں، علوم علی کے وارث ہیں، علوم نبوت کے وارث ہیں. 2 سال آپ جا کے وہاں حضرت امام جعفر صادق کے پاس بیٹھ کے چپ کر کے چلے آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، کوئی عرض ہوتی تھی تو کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اور آگے اب 2 باتیں قدر مشترک ہیں. کیسے کہ ایک صحابی تھے، بڑی عمر تھی ان کی، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے دل لگی کرتے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا رسول اللہ کی عمر زیادہ ہے، ایج. تو اب دیکھیں اب جواب کیا بنتا تھا کہ جی میں بڑا ہوں، مگر اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کیا کہ یہ بھی گستاخی کا پہلو ہے، اس میں بھی بے ادبی ہے. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ عمر میں تو مجھ سے رسول اللہ بڑے ہیں، عمر میں، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. عمر میں تو مجھ سے رسول اللہ بہت بڑے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا پہ میں ان سے کچھ دن پہلے آ گیا ہوں. کیسے طریقے سے بتا دیا؟ اب یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے زندگی کے وہی 2 سال
قیمتی ہیں، عرف اور اعلیٰ ہیں، جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے ہیں اور جو میں نے ان سے علوم حاصل کیا ہے۔ اب تقوی کی بات صاحبزادہ صاحب کا فرما رہے تھے، یہ فقہ کی کتابیں پڑھیں نا تو پھر نجاست کی قسمیں آتی ہیں، نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ حضرت امام محمد انتہائی خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، وقت کے بادشاہ شہزادے تھے، خوبصورت تھے، مگر میرے آقا کریم کا ایک فرمان ہے، وہ ذرا سن لیں تو بس وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نوجوان خیر شادی شدہ بچی ہو تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اسی لیے تخلیہ منع کیا گیا۔ تخلیہ منع کی سمجھتے جائے میری بات کو، تخلیہ منع کیا گیا ہے، بہن بھائی کا تخلیہ بھی منع کیا گیا ہے، سسر اور بہو کا تخلیہ بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں جی مولانا غلط نہیں میں چل رہا؟ جہاں میں بھول جاؤں مجھے اصلاح کر دینا، مجھے رجوع کرتا ہوا پائیں گے آپ۔ منع کیا گیا، نہیں تخلیہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹی جو ہے وہ جوان سال باپ سے بھی، وہ جو ہے باپ اگر متقیہ تو اسے بھی تخلیہ سے وہ اجتناب کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے ساتھ ایک شیطان ہے، مگر بے ریش بچہ جو ہے امرد، ان کے ساتھ 18 شیطان ہے۔ کتنے؟ 18 شیطان ہے۔ جب امام محمد کو لایا گیا تو حسن و جمال کے پیکر تھے، یوسف ثانی تھے۔ آپ کے متعلق یہ ہے کہ جب آپ باہر بازاروں میں گزرتے تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے، جو دیکھتا تھا حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک بہت بڑا کوئی یہودیوں کا عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ ان کا یہ حضرت امام محمد ہے۔ اب کہا جس کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ امتی ہیں۔ وہ قدموں میں گرا، ان کا جس کا امتی، جس کا محمد، یہ محمد جس کا امتی ہے، اس غلام شاگرد محمد کا اگر یہ حسن و جمال ہے تو جو اصلی محمد ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اب تقوی کے اوپر غور کریں کہ جب آپ کے والدین نے آپ کو لا کے بٹھایا کہ پڑھانا ہے تو آپ شش و پنج میں پڑھ گئے، بھئی ان کی تو ریش نہیں ہے، یہ تو امرد ہے، ابھی کیسے پڑھاؤں گا؟ سوچ کے آپ نے ایک رسی جو تھی وہ باندھ دی اور اس کو کپڑا ڈال دیا، کہا کہ ادھر سے آیا کر، اس کے پیچھے بیٹھ کے پڑھ کے چلا جایا کر۔ 8 سال کا عرصہ گزر گیا یا 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن سردی کا موسم تھا، دھوپ پڑی، سایہ ادھر پڑا نا، تو دیکھا آپ نے کہ امام محمد کے چہرے پہ داڑھی ہے، ریش ہے۔ آپ نے کہا بھئی تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی داڑھی تو آئے ہوگے مجھے 3-4 سال ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پردہ ہٹا دے۔ پردہ ہٹا دیا، یہ ہے تقویٰ۔ پردہ ہٹا دیا اور کہا کہ میرے آقا کا یہ فرمان تھا، تو میں سوچتا تھا کہ جس شیطان لعین نے بڑے بڑوں کو گرا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پہ بھی آ جائے، حملہ آور ہو جائے۔ جلدی جلدی میں کرتا ہوں، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا، کہاں سے حاصل ہوا؟ اب غور کرنا ہے، قابل غور بات ہے۔ آپ نے فرمایا ایک 5 سال کے بچے نے مجھے سبق دیا تھا، 5 سال کے بچے نے سبق دیا تھا۔ حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ کیچڑ میں جو چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھنا دیکھنا بچ کے چلنا کہیں گر نہ جانا، تو میری طرف اس نے دیکھا تو اس نے کہا یا امام میری فکر نہ کریں، آپ اپنی فکر کریں، میں گر گیا تو اکیلا گروں گا، آپ گریں گے تو پوری امت گر جائے گی۔ میں گرا تو اکیلا گروں گا، آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے گی۔ اب معاملہ تقوی کا، حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اپنی چادر جو ہے وہ دھو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کیونکہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ اڑنے والی چڑیا جو ہے اس کی بیٹ جو ہے وہ یہاں پڑی ہوئی تھی، خشک تھی، جھاڑا، نہ اس کا داغ نہ اس کی بو، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا جی فتویٰ تو ہمیں آپ نے یہ دے رکھا ہے کہ داغ بھی نہیں ہے، بو بھی نہیں ہے، وہ خفیفہ ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ فتویٰ یہی ہے، فتویٰ یہی ہے، میں اس پہ اوپر قائل ہوں،
فتویٰ یہی ہے، مگر امام ابو حنیفہ کا جو تقویٰ ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تقویٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ کپڑا جو میں دیکھ رہا ہوں. اب تقوی کی اور ایک مثال دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. شراب ناپاک پلیت خبیث کی جب حکم ہوا کہ یہ حرام مطلق ہے، مدینہ منورہ میں شرابوں کے مٹکے ٹوٹ گئے. ایسے ہی ہے نا جی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں آج کا چلو دن پی لیتا ہوں کل چھوڑ دوں گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی پرسوں چھوڑ دوں گا. ہم کہتے ہیں نا جی سگریٹ نوشی چھوڑو، تو کہتے ہیں کہ بس حضور آپ کوشش کریں آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. یہ نہیں ہے کہ جی آج ہی چھوڑ دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کسی آدمی نے سگریٹ چھوڑے ہوں اور وہ بیچارہ مر گیا ہو؟ یہ ایک نفسانی معاملہ ہے، نفسیاتی معاملہ ہے. مگر مٹکے کے مٹکے ٹوٹ گئے، سیلاب آ گیا. ایک ڈھلوان میں شراب ام الخبائث کا آ گیا ہے، جمع ہو گئی، خشک ہو گئی. سرکار مولا کائنات اللہ باب العلم، آپ کا غلام کمبر جو ہے وہ آپ کی اونٹنی کو چرا رہا ہے. وہ نشیبی علاقہ جس میں شراب جمع ہوا تھا خشک ہو گیا، دھوپ پڑ گئی، ناموز نشان نہیں رہا، وہاں گھاس تھا. آپ نے دیکھا کہ میرا غلام وہاں گھاس پہ میری اونٹنی کو چرا رہا ہے. آپ نے کہا ادھر آؤ، بلایا، اونٹنی کو لاؤ، اس کے گلے میں مہار لپیٹ دو اور اسے ڈنڈا مار کے آزاد کر دو. علی اس اونٹنی پہ سواری نہیں کرے گا. جو اونٹنی وہ گھاس کھا رہی ہے، جس گھاس کو شراب کی نمی ملی ملی ہوئی ہے، سبحان اللہ جس مٹی میں شراب کا اثر تھا، سبحان اللہ یہ ہے میرے مولا کائنات کا تقویٰ ہے. سبحان اللہ. اور جہاں تک علم کی بات ہے امام ابو حنیفہ کی، وہ اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر آسمان کے ستاروں کے اوپر بھی علم ہوگا تو یہ شخص توڑ کے لے آئے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد امام شافعی، ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے اپنی تقلید کو چھوڑ دیا قبر کے اوپر. اب یہاں سے ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ وہ تو قبر کے اوپر ہے، قبر کے اندر ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی قبروں والے نہیں دیکھتے سنتے نہیں ہیں کرتے نہیں ہیں، تو اگر نہ سنتے نہ دیکھتے تو امام شافعی کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی اپنا عمل چھوڑنے کی؟ مگر اپنا عمل چھوڑ کے یہ بتایا کہ یہ جو صاحب مدار ہے یہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. اور فرمایا مجھے ان سے حیا آ رہی ہے، میں اب اپنا معاملہ جو ہے وہ پیچھے چھوڑتا ہوں، آج ان کا معاملہ کروں گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت امام مالک وہ ہیں جنہوں نے 40 سال مصلی رسول پہ امامت کرائی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال مصلی رسول پہ امامت کروائی. حضرت بس یہ آخری بات ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ مدینہ منورہ میں ایک امام ہے، کمال وہ موتی لٹا رہے ہیں. میں چل پڑا، چلتا 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 وہاں رات کو پہنچا، دیر ہو گئی تھی، آرام کیا، صبح کو اٹھا، وضو کیا، حرم کی طرف چل پڑا. جب میں باب السلام سے داخل ہوا تو باب السلام کے اندر میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی جو ہے وہ کھچا کھچ اتنی بھری ہوئی ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. دروازے میں مجھے تھوڑی سی جگہ ملی، میں سکڑ کے بیٹھ گیا، نوافل ادا کیے. تو میں نے کیا دیکھا کہ ادھر سے باب جبریل سے کی طرف سے ایک بزرگ آئے، بہت نورانی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، چہرہ چمک رہا تھا. آپ آ کے بیٹھ کے نوافل ادا کیے، اقامت ہوئی، آپ نے اب نماز پڑھی. آپ کا رخ جو تھا وہ باب السلام کی طرف تھا اور آپ کا یہ کندھا جو تھا یہ مواجہ شریف کی طرف تھا. یہ کندھا مواجہ شریف کی طرف تھا، ادھر رخ تھا. مگر جب آپ نے خطبہ پڑھا، غور سے سننا، خطبہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کالا کالا ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ، یہ رسول اللہ نے فرمایا.
حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں مگر یہ حدیث پڑھانے کا کوئی اسلوب نہیں ہے. کالا کالا رسول اللہ او کانا کما کال یہ ہے مگر کہ حاضر رسول اللہ. میں سر اٹھایا نیچے کیا ہوا تھا, سر میں نے اوپر کیا تو میری حیرت کی جا نہ رہی کہ نہ مسجد نبوی نہ گنبد خضرا, کھلا میدان ہے, تخت لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر رسول اللہ جلوہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تخت لگا ہوا ہے اس کے اوپر رسول اللہ جلوہ فرمائے. حضرت امام مالک حدیث بیان کر رہے ہیں, سرکار خوشی سے جھوم رہے ہیں اور آپ کی حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہادہ صحیح ہادہ صحیح ہادہ صحیح صحیح, آپ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. میں کانپنے لگ گیا, پسینے سے شرابور ہو گیا, شرم کے مارے میں نے سر جھکا لیا. دور حدیث جب ختم ہوا دعا ہوئی, میں تھوڑا تھوڑا آگے چلتا چلتا جب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ ملایا تو میرا ہاتھ پکڑ کے آپ نے, میں نے بوسہ لیا تو آپ نے فرمایا شبہ دور ہوا یا نہیں, سبحان اللہ. شبہ دور ہوا یا نہیں. ان کے دل کی بات بھی ان تک پہنچ گئی. وہ لوگ شاید تو دلوں کی باتوں کو جانتے تھے, دلوں کی باتوں کو جانتے تھے, مگر ایک مسئلے کی بات ہے. میں مثال دے رہا ہوں, حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس برقع پوش عورت آئی, اس نے ایک سیب پیش کیا. آپ نے سیب رکھا, حدیث پڑھا رہے ہیں, سیب رکھا دیکھا تو آپ نے بنایا چھری لاؤ. چھری آ گئی, آپ نے کاٹ کے 2 ٹکڑے کیے اور سیب واپس کر دیا. وہ بھی چلی گئی. بعد میں شاگردوں نے کہا کہ جی وہ تو سیب ہدیہ لائی تھی, ہم خوش ہوئے تھے کہ ہمیں بھی ملے گا. آپ نے نہیں, وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی. مسئلہ پوچھنے آئی تھی, وہ بولی ہی نہیں. برقع لیا ہوا ہے اس نے, پردے میں ہے, سیب پیش کی, آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی. اچھا جی مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا پاکی اور ناپاکی کا. تو میں نے سیب کاٹ کے اسے بتا دیا. اب کہا کہ چلو اس کو تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے جب شاگرد اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا جی بالکل یہی بات ہے. سبحان اللہ. میں بولنا نہیں چاہتی تھی, بولی بھی نہیں, مگر میرے ذہن میں میرا وجدان یہ کہتا تھا کہ یہ وقت کا امام وہ ہے, نائب رسول ہے. سبحان اللہ. نائب رسول ہے. ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے بتا دیا, بالکل دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. میں بولنا نہیں چاہتی تھی, مقام شرم کا تھا, مگر وقت کے امام نے جو نائب رسول تھا اس نے میرے مسئلے کو حل کر دیا. آج اگر 3 حصے دنیا جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی مقلد ہے, 3 حصے دنیا جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی مقلد ہے. اور امام ابو حنیفہ کے پاس علم حضرت امام جعفر صادق سے آیا. سبحان اللہ. اور وہ جو علم کا نور, العلم نور, وہ علم کا نور جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, وہ سینہ بر سینہ عطا ہوا. ایسا عطا ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے مصلی پہ ہوتے تھے, ظاہری طور پہ مصلی پہ ہوتے تھے, مگر بباطن وہ رسول اللہ کی محفل میں ہوتے تھے. سبحان اللہ. اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ حدیث لکھتا تھا جو میں رسول اللہ سے تصدیق کروا لیتا تھا, وہ حدیث لکھتا تھا صحیح بخاری, میں ان سے پوچھ لیتا تھا. تو امام ابو حنیفہ تو آپ کی آل کے گداگر ہیں, آپ کی آل کے ماننے والے ہیں, آپ کی آل سے علم حاصل کیا. آج جن کا معاملہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, پوری دنیا میں چل رہا ہے, اور اتنا احتیاط سے فتویٰ کسی نے بھی نہیں دیا جتنا امام ابو حنیفہ نے دیا. مگر یاد رکھو آج تو سارے مفتی بنے ہوئے ہیں, مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب, سمجھ گیا. ہم جب بچے ہوتے تھے تو اس وقت یہ بزرگوں سے سنا تھا کہ جو بندہ کم از کم 30 سال حدیث پڑھائے, 30 سال فقہ پڑھائے, تو پھر وہ جا کے مفتی بنتا ہے. کتنے سال؟ 30. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا 30 سال حدیث پڑھائے, 30 سال جو ہے وہ فقہ پڑھائے, تو پھر وہ فتویٰ دینے کا مجاز ہے, پھر وہ فتویٰ دے سکتا ہے. چونکہ فتویٰ جو ہے یہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے, تلوار کی دھار پہ چلنا ہے, گر گیا تو کٹ جائے گا. آگے بندے کی زندگی
ایمان کا مسئلہ ہے، مگر دیکھیں کیا معاملہ ہے کہ چاروں ائمہ جو ہے وہ برحق ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، کسی کی ہم تنقید نہیں کر سکتے، مگر مفتیان دین فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب وہ جکڑا ہوا ہے، اب اس کی موت و حیات کا معاملہ ہے، ہم چاروں ائمہ کو دیکھیں گے کہ چاروں ائمہ کیا کہہ رہے ہیں، جس بھی ائمہ سے اس کی جان بچتی ہوگی ہم ادھر رجوع کر دیں گے کہ اس کی جان تو بچائیں نا، اور اسے پنشمنٹ کریں گے کہ آئندہ یہ کم نہ کرنا۔ میرے فیاض ساتھیوں، خوش نصیبی ہے کہ ہمیں امام بھی امام اعظم، یہ پھر پیچھے کی لمبی سی داستان ہے، امام اعظم تمام ائمہ کے استاد ہیں، امام اعظم ہے، صحابہ تابعین و تبع تابعین کا معاملہ چلتا ہے، تو یہ علم جو ہے، یہ علم کا نور، علم کا سمندر میرے آقا کریم سے حاصل کیا، تقوی کی بنیاد رکھی، اور ایسا تقوی بتایا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھا؟ اس لیے آج پوری دنیا پہ آج ان کی قبر انور جو ہے وہاں کا معاملہ کیا ہے۔ میں بڑے عرصے کے بعد پچھلے سال مولانا صاحب تو اس دفعہ بھی ہو کے آئے ہیں بغداد شریف سے، پچھلے سال بغداد شریف گئے، یہ خلیفہ صاحب ساتھ تھے، میری دل میں تمنا تھی، بول بھی نہیں سکتا تھا چونکہ جو امیر کارواں ہوتا ہے اس کا حکم ماننا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، ماننا ہوتا ہے، مگر میرے دل میں ایک چیز انگڑائی لیتی تھی کہ نماز تو ہم نے پڑھی ہے، کبھی ایک جمعہ میں عطا ہو جائے، سرکار امام ابو حنیفہ کی مسجد میں ایک جمعہ ہم نے والیہ بغداد کی مسجد میں پڑھا، عطا ہو جائے، قدرت کا نظام اللہ نے ایسا کیا کہ ہمیں جمعہ مل گیا۔ کیا بتاؤں کہ کیا نورانی وہ معاملہ تھا، کیا نور کی بارش ہو رہی تھی، کیسے کمال وہ خطیب تھے جنہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، کمال خطبہ دیا، سمجھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جب خطبہ دے چکے میرے ذہن سے ایک بات اٹھی، تو میں نے کچھ خدمت جو تھی وہ میں نے ارادہ کر لیا اور وہ خدمت میں نے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب میں نے رجوع کیا امام کی طرف، امام ابو حنیفہ پاک کی طرف، کہ جیسا بھی ہوں، چور صحیح، بد صحیح، پتن کیا ناکارہ صحیح، جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا، تو یا امام میں آپ کا نام لیوا ہوں، اب جو بھی ان کو خدمت پیش کرتا وہ واپس کر دیتے، کیوں جی ایسا یہی ہے، لوٹا دیتے، نہیں لی، حاجی اکرام صاحب بھائی میرے انہوں نے خدمت کی، ان کا نہیں، لے لو بس۔ مجھے حاجی صاحب کہنے لگے جی وہ کسی کی خدمت نہیں وصول کر رہے، میں نے کہا نہ وصول کریں، کوئی بات نہیں ہے، مجھے آگے جانے تو دو نا، میری ویل چیئر آگے کرو، آگے ویل چیئر کی، اتنی دور چل کے آ گئے، ملے، میں اٹھا بڑی مشکل سے، معانقہ کیا، میں نے وہ خدمت جب پیش کی تو انہوں نے وصول کر لی، سبحان اللہ، جیب میں ڈال لی۔ حاجی صاحب سے رہا نہ گیا تو کہا جی ہماری خدمت آپ نے وصول نہیں کی، آپ نے کہا آپ کی خدمت میں اور اس کی خدمت میں زمین آسمان کا فرق ہے، سبحان اللہ، زمین آسمان کا فرق ہے، منبر ابو حنیفہ پہ بیٹھنے والا بھی روشن ضمیر ہے، سمجھتا ہے۔ میرے فیاض ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو احکام فقہ کے اندر تفقہ فی الدین، پاکیزگی، طہارت کا سبق، درس، سر کا مسح، ہاتھوں اور انگلیوں کا مسح تک بھی بتا دیا، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے سر کا مسح کرنا ہے، کانوں کا کرنا ہے، گردن کا کرنا ہے، بہت سارے مسائل بتا دیے۔ اب وہ منجائٹک کے انجیکشن لگتے، منجائٹک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہاں جی، منجائٹس، وہ گردن توڑ بخار جسے کہتے ہیں، وہ پوچھا گیا، جو ڈاکٹروں کی بات میں کہہ رہا ہوں، میٹنگ ہوئی کہ یہ بڑا یہ جو نمازی لوگ ہیں ان میں نہیں ہے، کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا ماما ہوتا ہے، اور پیچھے جو بڑا ہوا ہے نا، یہ ان کی گردن کو سورج کی شعاؤں سے روکتا ہے، اور دوسرا جب یہ مسح کرتے ہیں تو انگلیوں کا پانی جب ان کے گردن کے ساتھ ایسے لگتا ہے تو وہ چیز جو نقصان دینے والے جرم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز میں ایک راز رکھا، ہر معاملے میں ایک راز رکھا، پانی پینے سے لے کے سونے جاگنے تک مصطفیٰ کی تعلیم کو
عام کیا اور اتنا آسان کیا ہم تک پہنچایا. آج صدقہ و خیرات ہم لے رہے ہیں تو ان پاک بازوں کا، ان پاک بندوں کا. اب آپ کے مرشد کریم کی ایک بات سنا کے ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے دادا مرشد جو تھے، ہمارے مرشد خانے کا جو تقویٰ تھا وہ کیا تھا. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر محمد فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کا ایک عظیم صوفی. بس یہ نہیں کہ میرے باپ تھے، نہیں. پرسوں کی بات، ایک بات مجھے مولانا صاحب نے سنائی، آج تک وہ ایسی میرے ذہن میں گونج رہی ہے کہ مجھے اور کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. کیا اللہ اکبر. مجھے کہا کہ پیڑھی لا کے رکھو. پیڑھی جانتے ہیں نا، میں نے وضو کرنا، میں نے پیڑھی لا کے رکھی، غور سے دیکھا، غور سے دیکھتے رہے. آپ فرماتے ہیں اس کے اوپر نا کچھ کپڑا ڈال دو، چادر ڈال دو. میں نے وہ چادر لایا، اسے ڈبل کیا، اس کے اوپر غور کرنا ذرا، رکھ دی. ایک مرد درویش کا معاملہ. آپ اس کے اوپر بیٹھے، میں نے وضو کروایا، وضو ہو گیا، میں پیڑھی چھوڑ آیا. 2-3 دن کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کوئی اتنا کوئی کسی بادشاہ کا تو نہیں ہوں کہ میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں. میں نے کہا کہ پیڑھی کے اوپر کپڑا ڈالو. آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں کپڑا ڈلوایا تھا؟ میں نے کہا جی مجھے آپ نے کہا میں نے ڈال دیا. اور فرمایا یہ پیڑھی جو تھی یہ اندر گھر میں استعمال ہوتی ہے، اس کے اوپر غیر محرم عورتیں بیٹھتی ہیں، غیر محرم عورتیں بیٹھتی ہیں. تو میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا نہیں، اس کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے. کپڑا میں نے ڈلوایا، ایک حد فاضل جو تھی اس کو قائم کی. یہ ہے ایک اللہ کے محبوب بندوں کا تقویٰ. اللہ تعالیٰ محبوب کریم کے صدقے سے اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کمائی کریں، کو کھٹی کھٹیں، ویلی نہ بو، خالی بھانڈا بھردی رہو، ویلی نہ بو. سمجھو، میں رات کو اس دن کی بتا رہا تھا، بچے تھے کہ سونا تو ہے، سانس اوپر بھی جا رہی ہے نیچے بھی آ رہی ہے، یہی سونا ہے نا. مگر 10-15 دن پریکٹس کریں. آپ نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، پریکٹس کریں، ایسے سوئیں، سانس اوپر کو جائے. اللہ 10-15 دن پریکٹس کریں گے، خود بخود ہی آپ کا قلم جو ہے وہ سانس کیسے لے گا؟ اللہ کے ساتھ لے گا. جب ایک پریکٹس ہو جائے گی، ایک معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. صفحہ ساتھیوں، اتنی دیری نہیں لگتی کہ بہت تردد کرنا پڑتا ہے. گناہ کرنے کے لیے بہت تردد کرنا پڑتا ہے، بہت تردد کرنا پڑتا ہے، بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے گناہ کے لیے. مگر نیکی کے لیے، نیک عمل کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا. کسی کی تردد کی ضرورت نہیں ہے. بس جب جی چاہے درود شریف پڑھنا شروع کر دو، کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے. چوری ڈاکے کے لیے اور بدکرداریوں کے لیے، سمجھ گئے؟ رات کو پی پلا کے نکلے تو ادھر سے دیتے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. مگر آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا بھی کوئی ہمیں دیکھ نہ لے؟ کبھی چھپے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ جا مسجد بھی تو ایک کمرہ ہے، حال ہے، کبھی نہیں دیکھا. آ گئے کیا کہتے ہیں چٹے چاندنے، سمجھے، روشنی میں باہر نکل گئے. مگر جب آپ کسی اور گھر میں جائیں گے تو پھر دیکھتے ہوئے بھی آپ کو شرم آئے گی کہ بس جھانکیں گے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جب کوئی نظر نہیں آیا تو بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ جائیں گے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رسول دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات. نماز جو ہے وہ تقریباً پون گھنٹہ لیٹ ہو گئی، معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے. چاند مدنی پھول میں نے آپ کے دامن کی نظر کیے ہیں، قبول کر لیں. اور سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر رکھے، صراط مستقیم پر چلائے. میری بچیاں، بیٹیاں، عزت مآب بہنیں آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ان اللہ کی بندیوں کو صبح کا جاگنا نصیب فرمائے. مگر یہ بھی یاد رکھ لیں، کڑوی گولی ہے، کبھی استعمال کر لینی چاہیے. یہ بھی بزرگوں کا فرمان ہے کہ نیکی کے معاملے میں نا عورتیں سبقت لے جاتی ہیں. نیکی کے معاملے میں عورتیں سبقت لے جاتی ہیں، آگے نکل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. میں جو بڑا یقین ہے، یقین محکم ہے اپنی بچیوں بیٹیوں کے اوپر، الحمدللہ نیک ہیں، نیک کام کر رہی ہیں. ایک بات صرف میں عرض کروں گا کہ اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے والدین کا کہا مانیں. جو شادی شدہ ہیں وہ کبھی نفرت کی نظر سے اپنے خامند کو نہ دیکھیں، اور جو خامند ہیں ان کو حیا ہونی چاہیے کہ وہ عورت کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں، ورنہ بڑا مشکل معاملہ ہے.
حقوق برابر کے ہیں، ان حقوق کو برابر رکھو، اور گھر کا ماحول بالکل ٹھیک چلتا رہے گا۔ عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مرد کو نفرت کی نظر سے دیکھے، اور مرد کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شک اور شبے کی نظر سے، نفرت کی نظر سے عورت کو دیکھے۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سمجھ گیا؟ اللہ کریم میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، عزت مآب بہنوں کو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔